أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو۔ میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تم پر گھرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بیچ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ میں تم پر کچھ نگہبان اور داروغہ نہیں ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو توحید کی دعوت کو لے کر کے بھیجا اور کہا کہ جاؤ توحید کی دعوت دو۔ تو وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کہتے کس کو ہیں؟ مدین کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام مدین تھا، پھر ان کو چینج کر کے اس جگہ کا نام بدل دیا مدین۔ تو مدین ایک شہر ہے، وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کو دین کی دعوت لے کر کے بھیجا۔ توحید کی دعوت دینے کے بعد اس قوم میں جو نمایاں اخلاقی خرابی، ناپ تول میں کمی کی تھی، اس سے انہیں منع فرمایا کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ ان کا معمول یہ بن چکا تھا یہ ناپ تول کمی کرنے کی، جب ان کے پاس فروخت کنندہ یہ فارسی کا لفظ ہے، یعنی بائع خریدنے والا اور بیچنے والا اپنی چیز لے کر کے آتا تو اس سے ناپ اور تول میں زائد چیز لیتے، اور جب خریدار مشتری کو کوئی چیز فروخت کرتے تو ناپ تول میں بھی کمی کر کے دیتے۔ کیا پتہ چلا کہ جب وہ کاروبار کرتے، جب لیتے تھے تو بالکل زیادہ لیتے تھے، اور جب کسی کو دیتے تھے تو کم کر کے دیتے تھے، ناپ تول میں کم کر دیتے تھے، اور تول میں بھی ڈنڈی مار لیتے تھے۔ یہ اس منع کرنے کی علت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا فضل کر رہا ہے اور اس نے تمہیں آسودگی اور مال و دولت سے نوازا ہے، تو پھر تم یہ قبیح حرکت کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے تم کو سب کچھ دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، کھانے پینے کی فراوانی ہے تمہارے پاس، پھر بھی تم ناپ تول میں کیوں کمی کر رہے ہو؟ یہ دوسری علت ہے کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو پھر اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ قیامت والے دن کے عذاب سے تم نہ بچ سکو گے۔ گھیرنے والے دن سے مراد یہی قیامت کا دن ہے۔ اس دن کوئی گناہگار مواخذہ الہی سے بچ سکے گا، نہ بھاگ کر کہیں چھپ سکے گا۔ تو اس لیے ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ آج بھی آپ کو دیکھ لیجئے، جو لوگ ڈنڈی مار کر کے دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کر کے دیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک جگہ کچھ سامان لے رہا تھا تو 100 روپیہ میں 6 کلو دے رہا تھا۔ تو میں نے کہا کسی سے کہ بھائی وہاں سے لے لیجئے، تو اس نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ دوسری جگہ سے ناپ لیجئے، تو آپ کو 6 کلو کی جگہ 4 کلو آئے گا۔
تو اس طریقے سے ہوتے ہیں، اور لوگ ڈنڈی مار کر کے دیتے ہیں، کم کر کے دیتے ہیں، کم نہیں دینا چاہیے بالکل، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ 2 گرام 3 گرام 10 گرام اگر زیادہ بھی چلا جاتا ہے انسان کا، تو آپ کے روزی روٹی میں اللہ کمی نہیں کرے گا بلکہ اور بڑھا دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ، اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کر لو، کرو لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت 2 اہم بنیادوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک ہے حقوق اللہ کی ادائیگی، اور دوسرا ہے حقوق العباد کی ادائیگی۔ اول ذکر کی طرف لفظ عبد اللہ، یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو عبد اللہ یعنی اللہ کی عبادت کرو، یہ حقوق اللہ ہے۔ اور دوسرا جو ذکر ہے حقوق العباد، ولا تنقصوا المکیال، تم ڈنڈے کو نہ مارو، کم نہ دو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، زیادہ دو۔ تو یہ دونوں چیزیں حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مشتمل ہوتی ہے۔ اشارہ کیا گیا ہے کہ اب تاکید کے طور پر انہیں انصاف کے ساتھ پورا ناپ تول کا حکم دیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے دینے سے منع کیا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے یہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، بلکہ اللہ رب العالمین یہ ناپ تول کو زیادہ کر کے دینے کا حکم دے رہا ہے، اور اس کے کم کر کے دینے سے اللہ رب العالمین منع کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پوری صورت میں اس جرم کی شناعت اور قباحت اور اس کی اخروی سزا بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک سورہ ہی نازل کر دیا ناپ تول میں کمی کرنا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون۔ مطففین کے لیے ہلاکت ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ یہ ناپ تول میں کمی کرنے کی اللہ رب العالمین نے ایک صورت ہی نازل کر دیا۔ یہ ویل للمطففین، سورۃ المطففین کبھی ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، پوری صورت ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اللہ کی نافرمانی سے بالخصوص جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو، جیسے یہاں ناپ تول کی کمی بیشی میں ہے، زمین میں یقیناً فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ بقیت اللہ سے مراد وہ نفع ہے جو ناپ تول میں کسی قسم کی کمی کے بغیر دیانت داری، امانت داری، ایمانداری کے ساتھ سودا دینے کے بعد حاصل ہو۔ یہ چونکہ حلال و طیب ہے اور خیر و برکت بھی اسی میں ہے، اسی لیے اللہ کا بقیہ قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ناپ تول میں کمی کر کے دیتا ہے کسی کو، ان کی روزی روٹی میں، کاروبار میں اللہ کبھی بھی برکت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لے گا۔ اسی طرح سے یعنی میں تمہیں صرف تبلیغ کر سکتا ہوں۔ کون؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ میں تمہیں صرف تبلیغ کر سکتا ہوں، اور وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، لیکن برائیوں سے میں تمہیں روک دوں یا اس پر تمہیں سزا دوں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، تو میں تو صرف تبلیغ کر رہا ہوں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں میں جو یہ برائی تھی یہی تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل مدین کی طرف اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کو توحید کی دعوت کو لے کر کے بھیجا، توحید کی دعوت کو دیا، لیکن ان لوگوں نے دعوت دینے کے بعد بھی وہ لوگ ناپ تول میں کمی کر کے دیتے تھے۔ تو وہی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں
تمہیں سے تبلیغ کر رہا ہوں اور اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، لیکن برائیوں سے میں تمہیں روکوں یا تمہیں سزا دوں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان دونوں کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ جو چاہے کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔